السلام علیکم، میں محمد اختر سال اب سال دوہم عسکریہ اسکول اینڈ کالج واکن کیمپس کی جانب سے آپ سننے والوں کو آج کی مارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں سردانش صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بچوں کو نماز کا سبق پڑھائیں۔ سر محمد دانش صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ کما صلیت، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما بارکت، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعین، قرآن وہ تحفہ آسمانی ہے جس میں دین و دنیا کی ہدایت سمائی ہوئی ہے۔ بصیرت کا وہ کون سا پہلو ہے جو اس کی تعلیم سے عیاں نہیں؟ ایمان کا وہ کون سی دولت ہے جو اس قرآن سے حاصل نہیں؟ سب سے بڑھ کر یہ قرآن جس ہستی یعنی رحمت دو عالم آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کا اخلاق اور کردار بے مثل تھا۔
اب میں اظہار بیان کی دعوت دوں گا محترم محمد سردانش ادریس صاحب کو کہ وہ آپ آیت قرآنی اور ان کی تفسیر بیان فرمائیں۔ سر محمد ادریس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، واو اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے یا کہا گیا، لہم ان سے، لا تفسدو نہ فساد مچاؤ نہ فساد کرو، فی میں الارض زمین۔ منافقین کے حالات چل رہے ہیں اور ان کی ایک اور بری عادت یہاں ذکر ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو جواباً وہ کہتے ہیں، قالو انہوں نے کہا، انما سوائے اس کے نہیں، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی فساد نہ کرو زمین میں، تو جواب کیا دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو کوئی فساد نہیں کر رہے۔ دراصل معاشرے میں حالات ایسے ہی رہتے ہیں کہ لوگ فساد اور عدم فساد کو سمجھتے نہیں۔ عام طور پہ لوگ قتل کو، چوری کو، ڈاکے کو فساد سمجھتے ہیں، دھوکہ دینا، کسی کو مارنا اسے فساد سمجھتے ہیں، لیکن کسی کے اخلاق کو بگاڑ دینا، کسی کو آخرت سے غافل کر دینا، کسی کو اللہ سے دور کر دینا، کسی کو اللہ پر ایمان نہ لانے دینا، ایسے حالات پیدا کر دینا کہ وہ اس بارے میں سوچے ہی نہ۔ کسی کو ظاہری شکل میں تو وہ انسان رہے لیکن اندر سے اسے درندہ بنا دینا، یعنی ہر وقت وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے سوچے، خود غرض بن جائے، مفاد پرست بن جائے، اور زندگی کا مقصد بس اپنی خواہشات پورا کرنا ہو جائے۔ اس طرح انسان کے اخلاق کو بگاڑ دینا اور اس کی آخرت کو برباد کر دینا، اس کو لوگ عام طور پر فساد نہیں سمجھتے، بلکہ جو انہوں نے کہا ہے کہ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، عام طور پر معاشروں میں اسی عنوان سے لوگ سامنے آتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ بہت ہی دلچسپ اور دل فریب قسم کی اصلاحی سکیمیں سامنے رکھ لیتے ہیں جنہیں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور دیکھنے والا بھی بظاہر یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا برائی ہے، لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، انسان اپنے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کی دو چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چند سال پہلے تک، 10-12 سال پہلے تک،
یہاں صورتحال یہ تھی کہ رمضان المبارک جب آتا تھا تو بڑے چھوٹے نوجوان بچے مرد عورتیں اکثریت لوگ عبادات کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. دن کو روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، رات کو تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. مسجدوں میں تعداد بڑھ جاتی تھی اور تراویح کے بعد بھی لوگ ذوق شوق سے تلاوت کر رہے ہوتے تھے بیٹھ کے یا نمازوں میں. صبح فجر میں بھی، فجر سے پہلے اور فجر کے بعد میں بھی بیٹھ کے لوگ تلاوت کر رہے ہوتے تھے. یہ ذوق شوق عام دیکھنے کو ملتا تھا جو رمضان کے علاوہ نہیں ہوتا تھا. جو ہی رمضان آتا تھا لوگ ایک دم سے عبادات کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. کچھ عرصہ پہلے اچانک یہ ہوا کہ رمضان المبارک میں رات کے وقت میں کرکٹ میچ رکھے گئے. اب سننے والا دیکھنے والا ہر کوئی یہی کہے گا کہ اس میں کون سی برائی ہے، اس میں میچ کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، دن کو گرمی ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے، تو کیا ہو گیا، بچے ہیں کھیل لیں، رات کو کھیل لیں. لیکن ہوا اس کا نقصان یہ کہ ایک دم سے وہ پھر وبا کی طرح پھیلے اور گلی گلی ہر سڑک پہ مین شاہراہوں پہ ہم نے خود راتوں کو دیکھا 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے لڑکے کھیل رہے ہوتے تھے. وہی نوجوان جو گزشتہ رمضان میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اب وہ نوجوان کھیل میں لگے ہوئے. اس کے بعد ایک اور کام ہوا کہ کھانے پینے کا رواج فوڈ سٹریٹ کے نام سے متعارف کرایا گیا اور پھر وہ فوڈ سٹریٹ بڑے شہر، اور نہیں صرف بڑے شہر ہی نہیں بلکہ وہ بھی ایک وبا کی طرح شہروں میں پھیلی. اور وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 27 رمضان جہاں کچھ لوگ اللہ کو یاد کر رہے تھے اور رات 2 بجے 2:30 بجے ایسی جگہوں سے گزرنا پڑا کسی مجبوری سے، تو لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع وہ اللہ کو بھول کے بس کھانے پینے اور ہلا گلا اس میں مصروف تھا. اب کہنے والا تو یہی کہے گا کہ اس میں کون سا گناہ ہے، کھانا پینا ہے نا. لیکن آپ اگر غور کریں تو یہی وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے انسانوں کو اللہ سے دور کر دیا جاتا ہے. یہ وہ غیر محسوس قسم کے فساد ہیں، یعنی بظاہر اس میں کوئی خرابی نظر نہ آئے لیکن حقیقت انجام کیا ہو کہ وہ نوجوان جن کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی جوانیاں اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اپنی آخرت کو سنوارنے میں، اپنے اخلاق کو سنوارنے میں، اس میں وقت لگاتے اور رمضان کے قیمتی وقت سے فائدہ اٹھاتے، اور وہ اٹھایا کرتے تھے. لیکن ایسے ماحول کو پیدا کر دیا گیا کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے اس میں مصروف ہو گئے اور نتیجتاً اللہ سے غافل ہو گئے، اپنی آخرت سے غافل ہو گئے، اپنی اصلاح سے غافل ہو گئے. یہی وہ فساد ہیں جو یہ منافقین اس طرح پھیلایا کرتے ہیں جسے وہ خود سے سمجھتے ہی نہیں، شاید وہ خود بھی نہ سمجھتے ہوں اور یا دانستہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ دونوں طرح کے طبقے معاشروں میں ہمیشہ مل جاتے ہیں. کچھ ایسے نادان ہوتے ہیں جو نہیں سمجھتے کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، اور کچھ دانستہ ایسی سکیمیں لے کے آتے ہیں کہ جن سے آپ کو پتہ بھی نہ چلے، بلکہ آپ کیا کہ کوئی اہل علم کہہ بھی نہ سکے کہ یہ چیز ناجائز ہے، اور نقصان اس کا یہ ہو کہ انسان آخرت سے غافل ہو جائے. جب انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، جب انسان اپنے انجام سے غافل ہو جاتا ہے، تو اور کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز زندگی وقت ہے اس کا، وہ برباد ہو گیا. یہ جو وقت ہے، یہ جو گزر جاتا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں. ہر چیز کا کچھ نہ کچھ بدل ہوتا ہے نا. خدا نہ خواستہ
اللہ معاف کرے، کوئی گناہ کر لیا تو اس کا بھی ایک بدل ہے کہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کو راضی کر لے۔ وقت گزر گیا، یہ وقت دوبارہ کہاں سے لائے گا؟ اللہ نے ایسا نظام ہی نہیں رکھا انسانوں کے لیے کہ وہ دوبارہ سے وہ وقت پیچھے انسان کہے کہ جناب میں نے پیچھے 30 سال 40 سال گزارے ہیں، اس میں سے ایک لمحہ مجھے دے دے اور میں اللہ کہہ لوں دوبارہ، ایسی کوئی صورت نہیں۔ اب آپ سوچئے یہ جو وقت راتوں کو ضائع ہو گیا، اور بظاہر کوئی جرم نہیں تھا، کھیل رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، لیکن جو وقت ضائع ہوا یہ زندگی تو برباد ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ جو نقصان ہوں گے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ سوچتا کہ اللہ کو جا کے کوئی جواب دینا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کے اوپر کوئی وقت لگاتا، اپنی فکر کرتا، اسے ہلا گلا پڑا ہوا ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور نقصان ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے مقابلے بازیوں کے کاموں میں انسان پڑتا ہے اور پھر یہ خواہشات کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ خواہشات حلال مال سے پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کے ساتھ حرام کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین میں تو کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار لوگو، ہوشیار رہو، بے شک یہی لوگ ہیں مفسدون، فساد کرنے والے، یہی تو اصلی فسادی ہیں۔ اس لیے کہ کسی کو قتل کر دیا، وہ مارا گیا، ہے تو ظلم ہی اور بہت بڑا اس کا نقصان ہوا، لیکن وہ ایک دفعہ مر گیا، اور اگر مظلوم مرا تو دنیا میں تو چلے اسے تکلیف ہوئی، آخرت کے اعتبار سے تو وہ شہادت پا گیا۔ لیکن جس انسان کو آپ نے اخلاق سے عاری کر دیا، جس سے آپ نے آخرت کی فکر چھین لی، جس کو آپ نے اللہ سے غافل کر دیا، اس کی تو آپ نے دنیا بھی برباد کر دی اور آخرت بھی برباد کر دی، اس سے بڑا اور فساد کیا ہوگا؟ تو لوگ قتل، چوری، ڈاکے کو تو فساد سمجھتے ہیں، لیکن کسی انسان سے انسانیت کو چھین لینا، کسی انسان کے عقیدے کو خراب کر دینا، کسی کو اللہ سے غافل کر دینا، اس کو فساد نہیں سمجھتے۔ اللہ کہتے ہیں خبردار رہو، یہی اصلی فساد کرنے والے ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح راہ پر چلنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو ہلکا جانا تو بڑے ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، حق کی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ صدر ذی وقار، موضوع سخن فکر اقبال کے محور و مرکز مرد مومن کی اعلیٰ عرفہ صفات سے عبارت ہے۔ اقبال کے نزدیک مرد مومن مقام بندگی کی دیگر شان خداوندی کا مظہر بن کر نیابت الہی کے مقام پر متمکن نظر آتا ہے۔ کردار کی عظمتوں کا یہ امین جب بد میں جلوہ گر ہوتا ہے تو وہ انکساری اخوت اور رواداری کا نمونہ بن جاتا ہے۔ مربت و احسان کا یہ پیکر اپنے حسن اخلاق سے شمع محفل بن کر تاریک دلوں کو توحید اور عشق رسول کی کرنوں سے منور کر دیتا ہے۔ حق گوئی بے باکی اس کی ذرہ اور جذب و مستی اس کی تلوار ہوتی ہے، جسے لے کر وہ باطل کے مد مقابل آتا ہے تو پھر فولاد کی طرح سیسا پلائی دیوار بن کر اپنی یلغار سے باطل کو سر نگوں کا قدم لیتا ہے۔ مرد مومن قوت عشق سے کائنات کو تصویر کرتا ہے، عشق ہی اسے آداب خداگاہی سکھاتا ہے اور اس پر اسرار شہنشاہی کھلتے ہیں۔ یہی عشق اسے فرشتوں پر فضیلت دلاتا ہے اور وہ قدرت کا محبوب و مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ عشق کے ہیں معجزات، سلطنت و فقر و دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین، عشق مقا و مکین، عشق زما و زمین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح یاب۔ صدر ذی وقار، جس طرح یہ کائنات چار عناصر آگ، مٹی، پانی اور ہوا سے مل کر بنتی ہے، اسی طرح مومن میں بھی یہ خوبیاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ عفو، درگزر، عزم و استقلال،
بیدار کردار ایک مرد مجاہد کے وہ ہتھیار ہیں جنہیں لے کر وہ باطل قوتوں سے برسر پیکار ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرد مجاہد عرب کے ریگزاروں سے نکل کر اندلس کے ساحل پر نعرہ مستانہ بلند کرتا ہے، ہر ملک معاذ کہ ملک خدائے معاذ، اور کشتیاں جلانے کا حکم دیتا ہے۔ افریقہ کے ساحل، اسپین کی افتادہ پہاڑیاں، سندھ پر لشکر کشی، سومنات کی تاراجی، بالاکوٹ کی دل فریب وادیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ اسلام کے فرزندوں کے نعروں سے پہاڑ لرز جاتے ہیں اور سمندر راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی تلواروں کی چمک اور کڑک باطل پر قہر بن کر نازل ہوتی ہے۔ پھر جب یہی مردان ہور رزم گاہ سے نکل کر بزم آرا ہوتے ہیں تو عالم اسلام علم و فضل کا گہوارہ دکھائی دیتا ہے، جہاں جہاں جلال کی جھلملاہٹ، حکمیت کی تمکنت، خوشحالی کی چکا چوند ہے، روب و دبدبہ کا تلاطم ہے، فتوحات کے سلسلے ہیں، سربلندیاں ہیں، سرفرازیاں ہیں۔ اٹھے تو گردش دوران قدم بوسی کو حاضر ہوں، چلے تو محروماں کی رونقیں قرباں ہوں ہم پر، بڑھے تو لشکر کفار پر تیغے رواں ہم ہیں، گرے تو خرمن اشراق کے بس رواں ہم ہیں۔ وطن کی مٹی سے محبت ہر مرد مومن کا جزو ایمان ہے۔ بدر کے میدان سے لے کر سیاچن کی برف پوش چوٹیوں تک دفاع وطن کا فریضہ ہم نے ادا کیا ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ وطن کے دفاع پر مامور یہ خاکی وردی پہنے ہر سپاہی کا روز ازل سے عہد ہے جو اس نے خالق کے حضور کیا ہے۔ کرو نہ فکر، پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں روشنی کے لیے۔ ذی حشم تاریخ گواہ ہے، اسلام کے ان سجیلے جوانوں نے حق و باطل کے مارکوں میں جرأت و سرفروشی کی وہ نظیر قائم کی ہے جس کی مثال رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ سلام ان لاکھوں شہیدوں اور غازیوں پر جنہوں نے اپنے خون سے وطن کی مٹی کو گلے گلزار بنایا ہے۔ کیپٹن سرور سے لے کر میجر عزیز بھٹی تک، میجر شبیر سے لے کر سپاہی جمیل تک، راشد منہاج سے لے کر اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی تک، اس قوم کے ہر بیٹے نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ سلام ان بوڑھے والدین پر جو اپنے بڑھاپے کی امید کو مٹی میں سلا کر کلمہ شکر ادا کرتے ہیں۔ سلام قوم کی بیٹی طاہرہ قاضی پر جو دہشت گردوں کو للکار کر کہتی ہے، یہ جو نفرتیں سی بڑھا کے تم یہ چمن میرا گرا رہے ہو، یہ جو خوف سا پھیلا کے تم میرے حوصلے کو ڈرا رہے ہو، اے دشمنوں، اے بزدلوں، میرا خون رائگا نہیں کہ یہ بزدلوں کا جہاں نہیں، کہ یہ بزدلوں کا جہاں نہیں۔ لیکن اے وطن گواہ رہنا، تیرے تن پر شجر ہم نے سجائے تھے، ہم ہی سجائیں گے، تیری پریت کے دیپ ہم نے جلائے تھے، ہم ہی جلائیں گے، تیری خاطر ہم اڑے تھے، ہم ہی اڑیں گے، ہم جھکے تھے نہ جھکیں گے، ہم بکے تھے نہ بکیں گے، ہر مشکل گھڑی میں ہم لگے تھے، ہم ہی بڑھیں گے۔ اے وطن تیری حرمتوں کے پاسباں ہم ہیں، تیری حفاظت کے لیے جسم و جاں ہم ہیں، تو میرا دل بے ساختہ پکار اٹھتا ہے۔ اے وطن اب کوئی دھبا در و دیوار پر نہ ہوگا، کسی شکی کا تمانچہ تیرے رخسار پر نہ ہوگا۔ اے وطن تیرا اترا ہوا چہرہ نہ ہوگا، ایک ایک سانس پر تنقید کا پہرا نہ ہوگا، لہو درد بن کر پلکوں سے چھلکے گا نہیں، اے وطن تجھے سنوار کے دم لیں گے، اے وطن تجھے سنوار کے دم لیں گے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ آج کی مارننگ اسمبلی کا اختتام ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔